لكم في الروح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم۔ آج 17 محرم ہے، سپٹمبر کی 6 تاریخ 1440 پر 2 ہجری 2020 سن عیسوی اتوار کا دن ہے۔ ہر اتوار کو ہم پیسفل اسکئی یوٹیوب چینل ہمارے اس چینل میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت مختصر ہر ہفتہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ اتوار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع کی گئی تھی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اقتداء کے، اتباع کے، پیروی کے لائق ہے۔ پوری سیرت ان کے بچپن سے، ان کی جوانی سے، ان کے بڑھاپے سے، جب وہ والد ہو گئے، جب وہ شوہر ہو گئے، تو ہر مرحلے کے اندر ان کی زندگی میں ہم لوگوں کو تقلید کا ایک نمونہ ملتا ہے، بہترین مثال ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی تفصیل سے اس کو بیان کیا، حدیثوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ چنانچہ گزشتہ ہفتہ بتایا گیا کہ ان کا بچپن کیسا گزرا، ابتدا وہ دعوت تبلیغ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف قوم کو، اپنے والد کو کس طرح بلا رہے تھے۔ شروع میں جوانی کے اندر کیسے ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے خود حق بات کو سمجھ سکیں۔ اسی سلسلے میں اب آگے کی بات یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء کے اندر کئی آیتیں ہیں، مسلسل کئی آیتیں، اس کے اندر تفصیلی واقعات، تفصیلی قصوں کو بیان کیا گیا، واقعات اصل میں ان کو کہنا چاہیے، بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ان باتوں کو ترتیب کے ساتھ آسان کر کے رکھیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل مندی، چالاکی، سمجھداری دی تھی، رشد و ہدایت اس کی طرف کا وہ ملکہ، وہ صلاحیت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمٍ، ہم کو یہ معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ اور قابلیت دی تھی کہ جس سے وہ اپنے والد اور پوری قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا میلہ، گویا ایک عید کا موقع تھا۔ ساری قوم پورے کے پورے جڑ کر، بستیوں سے، آبادیوں سے نکل کر، جس طرح ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں جو بستی کے باہر آؤٹ ڈور میں ہوتی ہے، تو اس طرح اس زمانے کے لوگ میلہ کے لیے، گویا ایگزیبیشن جیسا ایک حال تھا، ایک ماحول تھا، تو وہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل کر سب چلے جاتے تھے۔ کوئی ضعیف عمر کے، کوئی بوڑھے، ایسے ہی کچھ بچ جاتے تھے، باقی پورے کے پورے، کوئی بیمار ہوتا وہ رک جاتا، کوئی بوڑھا ہوتا وہ رک جاتا، باقی سب شہر خالی کر کے باہر چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ایسا ہی واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوے پر دلیل اور پروف پیش کر کے قوم کی آنکھیں کھولنے کا وقت تھا، ان کا یہ ارادہ ہوا، کیونکہ قوم ہی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل اور حجت مانگا کرتی تھی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بغیر دلیل اور بغیر پروف کے ہم سے تم بات کرتے ہو، تم کیا ہمارے ساتھ کھیلتے ہو؟ چنانچہ پورا کا پورا گاؤں میلے میں چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام رکے رہے، چند لوگوں نے بلایا بھی کہ چلو ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے معبودوں یعنی بتوں کا زبردست میں علاج کروں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ہوا کیا، سب پوری قوم چلی گئی، شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کلہاڑی جس کے ذریعے سے لکڑی کاٹتے ہیں نا، درخت سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، تو اس کو اٹھایا، بتوں کی جگہ گئے، سارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، اور جو بت جسم سائز کے اعتبار سے یا قوم اس کو بہت زیادہ اپنے سارے بتوں میں بہت بڑا بت، بڑی طاقت والا بت جس کو مانتے تھے، اس بڑے بت کے کندھے میں یا ہاتھ میں وہ کھلا رکھ دیا۔ اس کو کچھ نہیں کیا، بڑے بت کو کچھ نہیں توڑا، کچھ نہیں کیا، بلکہ کلہاڑا اسی کے مونڈے پر، اسی کندھے یا ہاتھ میں رکھ دیا۔
تاکہ قوم واپس آ کر اپنے معبودوں اپنے گاڈس کے ساتھ یہ حالت دیکھ کر خود سمجھ جائیں کہ اس طرح ٹوٹے پھوٹے غیر محفوظ ان سیف رہنے والے یہ ہماری کیا حفاظت کر سکتے ہیں، کیسے ہم کو بچا سکتے ہیں۔ یا کم سے کم اگر وہ نہ سوچے نہ سمجھے تو کم سے کم مجھ سے تو، حضرت ابراہیم نے یہ سوچا کہ مجھ سے تو پوچھیں گے تو میں ان کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ خیر ہوا وہی کہ جب میلہ اور جشن کا اختتام ہوا، قوم واپس آئی، یہ دیکھ کر کہ یہ حالت ان کے معبودوں کے ساتھ یہ حالت بنی ہوئی ہے، یہ دیکھ کر سب پوچھنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کرتوت ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ کسی ظالم ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا، مگر وہ ہے کون؟ جب چند لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ میلے میں جانے سے پہلے بتوں کی برائی کرتا تھا اور جلسے میں شریک بھی نہیں ہوا، جس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ انی سقیم، کہ میں بھی بیمار ہوں، چونکہ میں نے بتایا کہ بیمار اور ضعیف عمر کے لوگ نہیں جاتے تھے۔ حکم ہوا اس کو سارے گاؤں والوں کے سامنے پیش کرو کہ سب دیکھیں، سب کو معلوم ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پورے گاؤں والوں کے سامنے، پورا کا پورا شہر، سارا کا سارا مجمع جڑا ہوا ہے، سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جو ظاہری حالت تھی، ظاہری سچویشن، ظاہری جو سین، جو حالت بنی ہوئی تھی، منظر جو تھا، اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے بڑے والے معبود، بڑے والے گاڈ اگر بول سکتے ہیں تو انہی سے تو پوچھ لو، کیونکہ وہ تمہارے گاڈ ہیں، انہیں تو سب کچھ دیکھا ہوگا، سب کچھ وہ جانتے ہوں گے، ان سے پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ کس نے یہ کیا۔ کیونکہ جس کلہاڑے سے سب کو توڑا گیا ہے وہ بھی اس بڑے ہی کے پاس تو ہے نا۔ اس جگہ ایک اور بات میں کہہ کر آگے بڑھوں، عام طور پر جس جگہ کے اندر مناظرہ ہوتا ہے، جس کو تمل میں پٹی منڈرم کہتے ہیں، آرگیومنٹ جہاں کرتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سامنے والے کو ہرانے کے لیے کبھی کبھی اسی کی غلط بات کو مان لیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اگر مان لوں تمہیں بولتے نا صحیح ہے، بلکہ اگر مان لوں تو یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے نا، بول کے سامنے والے کو ہرانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے کبھی کبھی اس کی غلط بات کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا۔ یہ تھا اصل مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ سارے لوگ وحدانیت پر غور کریں، ایک اللہ کو مان لیں، بتوں کے عاجز بے بس ہونے کو، ان کے معبود نہ ہونے کو، وہ بت معبود نہیں ہیں اس بات کو وہ جان لیں، توبہ استغفار کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ اس بات سے قوم پریشان بھی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست گھیرے میں لے لیا تھا، پوری قوم پریشان ہوئی، شرمندہ بھی ہوئی۔ اس میں چند چیزیں ہیں۔ نمبر ایک بات ہے کہ جن بتوں کو، پتھروں کو، لکڑیوں کی مورتیوں کو ہم پوجتے تھے وہ اس قدر عاجز ہیں، تو وہ خالق پیدا کرنے والے کیسے ہو سکتے؟ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہم لوگوں کو کیا پیدا کریں گے؟ دوسری بات، بڑے بت نے تو یہ نہیں کیا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ پوری قوم جانتی تھی۔ یہ بڑا بت جو ہے طاقت کے اعتبار سے یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ایران ہے، توران ہے، بلکہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ وہ قوم کو معلوم تھا بڑا بت کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، کر بھی نہیں سکتا، یہ خود ان کو معلوم بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے کیسے مان لے؟ ہاں ہمارے بت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا بڑا بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ محض پتھر کی ایک مورتی ہے، لکڑی کی مورتی ہے، وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ابراہیم سے کیا کہیں؟ وہ ایک شرمندگی یہ بھی تھی، غصہ بھی تھا دل میں۔ تیسری بات، اگر اس بڑے بت میں اتنی ہی طاقت ہوتی کہ وہ سارے چھوٹوں بتوں کو توڑ دیا ہو، تو پھر وہ اپنی زبان کھول کے بات بھی تو کر سکتا ہے، کہہ بھی تو سکتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں کلہڑا لے کر، ہتھوڑا لے کر سارے بتوں کو توڑنے کی اگر طاقت بڑے بت کے اندر ہے تو وہ منہ کھول کر اپنی زبان کو ہلا کر بات کرنے کی بھی تو طاقت رکھے گا، بول بھی تو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم اپنے بڑے سے پوچھ لو، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں، سارے بت بیکار ہیں، وہ معبود کہلانے کی بھی لائق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جواب بھی نہیں دے سکتے، صاف بول نہیں سکتے، ہار نہیں مان سکتے کہ ہاں یہ سارے بت بیکار ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم بتوں کو جو پوجتے ہیں، ہمارے بڑے جو پوجے تھے، یہ سب غلط ہے، مان بھی نہیں سکتے، ہار گئے۔
مجبور ہو گئے لیکن زبان سے صاف نہیں بتا سکتے، بول نہیں سکتے تھے۔ جب کبھی دشمن مقابلے سے عاجز آ جاتا ہے نا، طاقتور دشمن ہے، کمزور عقل مند کے سامنے وہ ہار گیا، عاجز آ گیا، تو فوراً اب اس پر پولیس لگاؤ، ملٹری لگاؤ، اس کو مارو توڑو کاٹو قتل کر دو۔ یہی دشمنوں کا طریقہ رہا کہ سامنے والے عقل مند کے پاس زبانی جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، دشمن گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، یا مارتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ دشمنوں کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم۔ اب ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ان کا دل، ان کا ضمیر ان کو سمجھا رہا تھا کہ ہاں تم ہی غلط ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑا بت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، چھوٹے بت ٹوٹے ہیں، بڑا بت بھی کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ تو سب کچھ اب تک جو پوچھتے تھے کرتے تھے یہ سب کچھ بیکار ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا، قوم کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ان کا دل اور ان کا ضمیر ان سے کہہ رہا تھا کہ تم ہی غلط ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب بتوں کی جگہ ابراہیم پہنچے تھے تو وہاں پھول پھل کا بہت بڑا ذخیرہ چڑھاوے کے طور پر رکھا ہوا تھا اس مندر میں، اس بتوں کی جگہ میں۔ تو بتوں کو طنز اور مذاق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ میں تو تم سے باتیں کرتا ہوں، تم کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ خیر، اب یہ جو مجمع کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنی بات رکھ دیے، سب کی عقل کھول دیے، عقلوں سے پردہ ہٹا دیے، جہالت کو دور کر دیے۔ اب بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے کافر سرداروں نے، کاہنوں نے، نجومیوں نے، جو اب تک لوگوں کو پاگل، اب تک لوگوں کو مجنون بنا کر رکھا تھا، لوگوں کو بہکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، اب ان لوگوں کو صاف اقرار کرنا پڑا کہ یہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ یہ کسی کو پیدا کریں، نفع نقصان کے مالک ہوں، یہ سب تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے نا، جب ان کو معلوم ہو گیا حقیقت کیا ہے، جب ان کو اصل بات سمجھ میں آ گئی، حق سمجھ میں آ گیا، تو اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا، ریاکشن تو یہ ہونا تھا کہ وہ حق بات کو مان لیتے، سارے لوگوں کو کہتے کہ چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، توحید کا اقرار کر لیتے ہیں۔ مگر دلوں کی کجی، دلوں میں جو ٹیڑھا پن تھا نا، ضد، اناد، سرکش ذہنیت، باطنی خباثت، اندر کی خرابی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے الٹا ان لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا، یہ آواز بلند کی کہ دیوتاؤں کو خوش کرنے، دیوتاؤں کو، مورتیوں کو راضی کرنے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے، ان کے غصے سے بچنے کے لیے اس کو سزا دیتے ہوئے، دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو تاکہ وہ ختم ہی ہو جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ مگر خالق حقیقی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ہی، آگ کو اللہ نے پیدا کیا، پانی کو اللہ نے پیدا کیا، آگ، پانی، ہوا، زمین، سمندر، آسمان، سب اسی کی تو مخلوق ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر نہ گرم رہ، نہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ دونوں تکلیف کی چیز ہیں۔ آدمی کو برف کے سل پر لٹا دیا جائے تو آدمی، اس کا خون اندر جم کر وہ بالکل مر جائے ٹھنڈ کی وجہ سے، آگ پر ڈال دیا جائے تو جل کر مر جائے، تو یہ دونوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تم نہ ہی گرم رہو نہ ہی برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاؤ، بلکہ معتدل، میانہ، میڈیم، نیوٹرل ہوا کی طرح ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر کوئی تکلیف نہ ہوئی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ آگ میں ہیں، جبکہ دیکھنے والوں کو تو وہ کھولتی ہوئی، دہکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، روشن، بہت بڑی تیزی سے جلتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی تھی، تو باقی سب کے لیے وہ آگ ہی تھی، حتیٰ کہ آس پاس کی ساری چیزوں کو وہ آگ جلاتی رہی۔ جن رسیوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، ان رسیوں کو بھی اس آگ نے جلا کر ختم کر دیا تھا، لیکن صرف حضرت ابراہیم کے لیے وہ باغ ایک چمن، ایک گلزار بن گئی تھی۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے۔ خیر، میں اصل اپنی بات کو آتا ہوں، اپنی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اس جگہ میں ایک اہم سوال ہے، کہ علمی اعتبار سے بہت اہم سوال، ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی آپ کو سمجھانا ہے۔
انشاءاللہ خیر صرف سوال کو سمجھ جائیں. صحیح حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتوں کے اندر جو حدیثیں آئے ہیں ان صحیح احادیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ابراہیم لم یکذب غیر ثلاثین، 3 جگہوں کے علاوہ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا. اور وہ 3 جگہیں کیا ہیں ان کا ذکر بھی حدیث شریف میں ہے. ان میں سے 2 تو صرف اور صرف اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا تھا. خیر وہ جھوٹ ہے کیا، وہ 3 قصے کیا ہیں، ان کو بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے کی مجلس کے اندر درس حدیث میں بتلائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.